كثيرا انسان اپنی زندگی میں بعض کام ایسے کرتا ہے کہ جس سے اسے راحت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور بعض کام یا بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن انسان ان عادتوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس خول سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان غور کرے، سوچے کہ میری پریشانی کا سبب کیا ہے، اس سبب کو اگر دور کر دے تو اس پریشانی سے انسان آرام سے نکل جاتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، ایک تو ابھی جمعے سے قبل میں عرض کر رہا تھا، وہ توقعات ہیں، مخلوق کے ساتھ توقع کا وابستہ کرنا۔ آج اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خیال، بڑی بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے، اور یہی وہ خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے، نفرتوں کا، عداوتوں کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کیونکہ آج اگر کسی سے دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، تو وہ دوستی اور تعلق اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ حق مسلم سمجھ کر نہیں ہے، بلکہ وہ اغراض اور مفاد کے لیے ہے۔ دوستی کر لی کس لیے؟ کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہے، کوئی مفاد وابستہ ہے، اور جب وہ غرض اور وہ مفاد پورا نہیں ہوتا، چونکہ نفسانیت پر مبنی تھی، للہیت پر مبنی دوستی نہیں، تعلق نفسانیت پر مبنی تھا، غرض پر مبنی تھا۔ جب وہ غرض پوری نہیں ہوتی، مفاد پورا نہیں ہوتا، وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور یہی آج معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھو کل آپس میں دوست تھے، آج وہ دشمن ہو گئے۔ بھئی یہ دشمنی کیسے ہو گئی؟ یہ عداوت کیسے ہو گئی؟ کہ جی بڑا اچھا دوست تھا، ہمیں تو اس سے بڑی امید تھی کہ مشکل میں ہمارے کام آئے گا، اور جب مشکل آئی تو اس نے تو ہمیں صاف جواب دے دیا، ہمارے کام ہی نہیں آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ غرض پر مبنی دوستی تھی، یہ اللہ کے لیے دوستی نہیں تھی۔ اگر اللہ کے لیے دوستی ہوتی تو کبھی یہ نفرت کے اندر تبدیل نہ ہوتی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دوستی مضبوط ہوتی جاتی، کیونکہ اللہ کے لیے اگر ہوتی۔ تو ایک ہمارے معاشرے میں خرابی کا سبب کیا ہے؟ توقعات ہے، موہوم سی توقعات۔ اگر ہم اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہم محبتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان سا حل یہ ہے جو بزرگوں نے بتایا کہ بھئی توقع کو چھوڑ دو، توکل کو اختیار کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ کارساز حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سارے کارخانہ عالم کو اگر کوئی ذات چلا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس ذات پر کیوں نہ بھروسہ کرے؟ اور وہ اللہ ہم سے کہتا بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کتنا تسلی والا جملہ ہے، اگر انسان اس کے اندر غور کرے کہ شرک کے اندر مبتلا ہوا کہ مخلوق سے توقع لگا لی۔ ارے اللہ کے اس قول پر غور تو کر، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پر اس کے لیے تو ہماری نہیں ہو سکتی،
اور اللہ سے ہم مستغنی بھی نہیں ہو سکتے. کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اور ذرے ذرے کے لیے اس کے محتاج ہیں سکتے ہیں. اور جس ذات نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، اس وجود کے اندر نعمتیں دی ہیں اور بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا وہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس پر نہیں کرتے. اگر بھروسہ ہے کسی دوست پر تو ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو پہلی چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ نفرت، عداوت، یہ دوریاں، یہ شکوے شکایت، یہ غیبتیں، حسد، بہتان، ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب امید ٹوٹ جاتی ہے نا تو یہ ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. کل جس کی تعریف کر رہا تھا آج اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے. تو کیسی دوستی تھی؟ اگر اللہ کے لیے تھی، وہ کل اچھا تھا تو آج بھی اچھا ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ اغراض پر مبنی تھی، مفاد، اس لیے نفرتیں، عداوتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ان نفرتوں، عداوتوں کو ختم کرنے کا راستہ یہی ہے کہ بھائی مخلوق سے کوئی توقع وابستہ نہ کرو. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو توقعات ہیں، توقعات، یہ کیا ہے؟ زہر ہے، سنکیا. اور زہر کھانے کی چیز نہیں ہوتی، بچنے کی چیز ہوتی ہے. تو جیسے زہر سے انسان بچتا ہے، ایسے توقعات سے بچے. یہ سنکیا ہے. زہر انسان کے جسم اور یہ توقعات اس کی روح کو گھائل کر دیتی ہیں. تو ان توقعات سے اگر ہم بچ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، تو اللہ تو کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو پھر وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. تو اپنی امیدوں کا مرکز اور محور بھائی ہمیں اللہ کو بنانا چاہیے، مخلوق کو نہیں بنانا چاہیے. مخلوق کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، ہمدردی ہو، دوسرے کے حق کو ادا کرنا ہو، اچھی بات کا، لیکن توقع نہ ہو. اگر توقع آئے گی تو فساد آ جائے گا، خرابی آ جائے گی. تو پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے وہ توقعات ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر توکل اختیار کر لیں، ہماری زندگی کے اندر راحت اور سکھ آ جائے گا، چین آ جائے گا. کیا ہے؟ توکل ہونا چاہیے. وہ ہے تجویز. تجویز ایک ہماری، ظاہر ہے کہ ہماری تجویز کے مطابق ہو نہیں سکتا، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی. تو جب ہماری تجویز کے خلاف ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اور من جانب اللہ، آپ کی کوشش کا جو نتیجہ ظاہر ہو اس پر دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہیں، زندگی کے اندر خوشی آ جائے گی، زندگی کے اندر راحت آ جائے گی. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اپنی تجویز کو فنا نہ کیا، تفویض کو اختیار نہ کیا، اپنی تجویز کے اوپر ہم ڈٹے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی، گلہ شکوہ ہوگا. اللہ جو کچھ بھی دیتا رہے گا ہماری زبان پہ شکوہ رہے گا، میں تو ایسا چاہتا تھا، ایسا تو ہوا نہیں. تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی. اور ناقدری اور ناشکری ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہ زوال کا راستہ ہے. شکر کا راستہ ترقی کا راستہ ہے، تفویض کا راستہ. تو تجویز کی بجائے تفویض کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میرا مولا چاہے گا وہی ہوگا. تو کیوں نہ میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دوں. تو اس تجویز کو فنا کرنا، کو فنا کو چھوڑ نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے کو اللہ کو سونپ دینا چاہیے. اور جو نتیجہ بھی اس کا پیش آئے پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے.
آج نظر آتا اپنی تجویز کی وجہ سے کیا ہے کہ کوئی معیار اپنے ذہن کے اندر سیٹ کر رکھا ہے، کوئی مقرر کر رکھا ہے کہ اس معیار کی زندگی ہو، اس معیار کی تجارت ہو، اس معیار کی ملازمت ہو تو وہ کام میں کروں گا، اور اگر اس معیار کی نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنا. یہ تجویز ہے. ترقی کا راستہ کیا ہے؟ ارے بھائی کوئی چھوٹی ملازمت ملتی ہے لے لے، اللہ اس چھوٹی سے تجھے بڑے تک پہنچا دے گا، تجھے مشکل سے اللہ نکال دے گا. جیسے آدمی کی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم قدم آگے بڑھاتا ہے. یہ ترقی کا راستہ ہے. یہ نہیں کہ چھلانگ مار کے اوپر جانا چاہے تو دھڑام. تو بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کو گنواتے رہتے ہیں کیونکہ اس معیار کی تجارت نہیں ملتی. رشتوں کے معاملے میں لوگوں کے اندر تجویز ہوتی ہے، اور بہت سی بچیوں کی عمریں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ذہن میں ایک معیار سیٹ ہے کہ اس معیار کا رشتہ ملے گا تو کریں گے. اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ رشتوں کے معاملے میں کہ بھئی بچیاں جو ہیں وہ ان کے تو رشتے ہوں، اپنے گھروں کو جائیں، بچیاں کو گھر میں بٹھانے کی چیز نہیں ہوتی. تو اگر تمہیں کوئی رشتہ پسند نہیں آتا، سب ہی تمہیں برے نظر آتے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو کم برا ہے اسے ترجیح دے لو. جو بروں میں کم برا نظر آ رہا ہے اس کو ترجیح دے دو، لیکن رشتہ کر دو. کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ کبھی وقت آپ کے پیچھے ہوتا ہے. جب تک اگر آپ نے اس وقت کو پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب وقت آپ سے آگے نکل جاتا ہے پھر آپ وقت کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کامیاب نہیں ہوتے، پھر وقت آپ کے قابو میں نہیں آتا. تو جب رشتوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، اب اس کے بعد پریشان ہے کہ جی بچی کا رشتہ نہیں آتا. رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن آپ کا معیار ایسا تھا، اتنا بلند تھا کہ آپ نے بچی کی عمر نکال دی. یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی پریشانیاں ہیں، تجارت کی، ملازمت کی، رشتوں کی. ہم نے کچھ معیارات مقرر کر رکھے ہیں. یاد رکھیے کہ ان معیارات کو اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے، اس اسٹینڈرڈ کو اپنے ذہنوں سے ہٹانا چاہیے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو. جو اس کی جانب سے مل جائے، جو کھانے کو مل جائے راضی رہو، جو پہننے کو مل جائے راضی رہو، جیسا مکان مل جائے راضی رہو. زندگی بڑی خوشحال گزرے گی. تو اپنی تجویز کو فنا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. ہماری بہت سی خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ ہماری تجویز ہے. تجویز، اور تجویز اللہ کو کسی کی بھی پسند نہیں ہے، کسی کی پسند نہیں ہے. اور ہماری تجویز چل بھی کیسے سکتی ہے؟ کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، اطمینان لانا چاہتے ہیں، نفرت اور عداوت کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو توکل کو اختیار کر لیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور بھائی تفویض کو اختیار کر دیں کہ کوشش کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو بھی نتیجہ ہو اس پہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، دل سے راضی رہیں. اللہ ترقی کے راستے کھول دے گا، اللہ پریشانیوں سے بچا لے گا، مشکلات سے اللہ نکال دے گا. اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تجویز اور اس سے ہماری حفاظت فرمائے، مخلوق سے توقعات کو ختم فرمائے، اور اللہ اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اسے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا عادی بنا، یا اللہ مخلوق سے ہماری توقعات کو قطع فرما، یا اللہ توکل ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی تجویز کو فنا کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں تفویض کا عادی بنا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھی گفتار کا ہمیں عادی بنا، یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ سب کے گھر بار میں خیر و برکت فرما، یا اللہ مال و اموال میں خیر و برکت فرما، آل اولاد میں خیر و برکت فرما، یا اللہ ماحول کے شر سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، آزادی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ سب کو با حیا بنا، با کردار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، یا اللہ سب کی عفت اور پارسائی کی حفاظت فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، یا اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ جو طلبہ یہاں حصول علم میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو علم نافع عطا فرما، یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی صحت میں، فیوزات میں، عمر میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ یہ ٹھنڈا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ یہ ہمارے دینی مراکز، مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی جماعتیں یا اللہ ہمارے علماء، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر جانب سے حفاظت فرما، یا اللہ باطل کے جو عزائم ہے اسے خاک میں ملا، ناکام و نامراد فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں دین کی عظمت کو قائم فرما، اہل دین کی عظمت کو قائم فرما، دین کا بول یا اللہ بالا فرما، یا اللہ اس ملک کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں، اہل دین کے خلاف جو سازشیں ہیں، اے اللہ انہیں بے نقاب فرما، ناکام و نامراد فرما، خفیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اس کا محافظ بنا تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کو آباد فرما، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا اللہ سب طلباء کو کامیاب فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم